37 آیتیں ہو چکی تھیں۔ آیت نمبر 37 کے بعد ابھی پڑھیں گے۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قل للذین کفروا، کافروں کو کہہ دیجئے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، معاف کر دیا جائے گا ان سے وہ کچھ جو پہلے گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر وہ وہی کام کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلوں کا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فساد ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا، یقین جانو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا حمایتی ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، کافروں کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ اپنے مال بھی خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے، اپنے مال خرچ کریں گے مسلمانوں کے خلاف، پھر ان کو شکست ہوگی، ندامت ہوگی۔ چنانچہ بدر میں وہ اسی طرح مسلمانوں کے خلاف اپنے مال خرچ کر بیٹھے، اور پھر بدر کے بعد احد میں خرچ کر بیٹھے، 1 سال تک بدر کے 1 سال تک مشرکین مکہ تیاری کرتے رہے، مال جمع کرتے رہے، تاکہ بدر میں جو انہیں شکست ہوئی ہے اس کا بدلہ لے لیں۔ بہت زیادہ مال خرچ کیا، لیکن ہوا ایسے کہ بجائے فتح حاصل کرنے کے جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا۔
کسی وجہ سے مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو احد میں شکست بھی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی جیسی پہاڑی پر ایک دستہ 50 آدمیوں کا ایک دستہ وہاں بٹھایا تھا۔ جب مسلمانوں کو احد میں فتح ہو گئی تو یہ دستہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نیچے آ گیا، میدان جنگ میں آ گیا، اور وہ اتنا اہم مورچہ تھا کہ اگر اس مورچے پہ مسلمان ڈٹے رہتے تو کافر اس طرف سے آ کر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ جو ہی یہ جگہ خالی دیکھی تو کافروں نے آ کر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی توجہ تھی ان کافروں کی طرف جو میدان جنگ سے بھاگے جا رہے تھے، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ تو ان مسلمانوں کے پیچھے سے آ کر ایک لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ آگے بھی کافر وہ بھی ان کی طرف، مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے، پیچھے سے بھی کافروں نے آ کر حملہ کر دیا، تو مسلمان درمیان میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا احد میں۔ لیکن پھر بھی جس طرح کافر چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا۔ مسلمانوں کو بالکل ختم نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں اتنا رعب ڈالا کہ وہ بوریا بستر اٹھا کر احد سے چلے گئے، حالانکہ فتح ان کو ہوئی تھی، کافروں کو ہوئی تھی، لیکن وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں جا کر ان کو یہ خیال آیا کہ ہم تو کچھ بھی نہ کر سکے، آؤ اس طرح کریں کہ دوبارہ واپس جا کر مسلمانوں پر حملہ کریں۔ لیکن دوبارہ آنے کی ان کو ہمت نہ ہوئی، بلکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے جو زخمی صحابی تھے، احد میں جو زخمی ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ احد میں شامل ہوئے ہیں وہی لوگ ان کافروں کا پیچھا کرو۔ مسلمانوں نے ان کافروں کا پیچھا کیا، شکست مسلمانوں کو ہوئی تھی، لیکن بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں کافر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے مال خرچ بھی کریں گے، پھر یہی مالوں کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور افسوس ہوگا، اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور دنیا میں، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد والذین کفروا الی جہنم یحشرون، کافروں کو جہنم کی طرف جمع کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اب جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں یہ 9ویں پارے کی آخری آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 38، 39 اور 40، یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھیجا کہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر چکے ہیں، جو آپ کے ساتھ جنگ کر چکے ہیں، اب بھی وقت ہے، ان کو کہہ دو کہ باز آ جائیں۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، ان کافروں سے یہ کہہ دو کہ اگر یہ باز آ جائیں اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی سے یہ باز آ جائیں تو یغفر لہم ما قد سلف، جو پہلے ان سے غلطیاں ہو چکی، بدر سے پہلے جو مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہے، بدر میں جو مسلمانوں
کے خلاف لشکر لے کر آئے، احد میں جو مسلمانوں کے شہر پر آ کر حملہ کر دیا، فرمایا اگر یہ باز آ جائیں تو یغفر لہم ما قد سلف، جو ان سے پہلے ہو چکا اس کا بدلہ نہ لیا جائے گا، وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے، اور یہ مربیانہ طور پر یہ خطاب کیا گیا کہ غلطی تم سے ہو چکی، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، لیکن اب بھی اگر باز آ جاؤ تو تمہارے قصور کو معاف کر دیا جائے گا۔ فرمایا ان کو اعلان کر کے کہو ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہ اگر وہ باز آ جائیں مسلمانوں کی مخالفت سے، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے سے، تو جو پہلے ہو چکا ان کو معاف کر دیا جائے گا، اس کا بدلہ ان سے نہ دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، فرمایا کہ اگر یہ دوبارہ وہی پہلے والی شرارتیں کریں، پہلے والے کام کریں، جیسا کہ بدر سے پہلے جگہ جگہ پر یہ مسلمانوں کے خلاف شرارت کیا کرتے تھے، پھر بدر میں لشکر لے کر آ گئے، اور بدر کے بعد احد میں لشکر لے کر آ گئے، تو وَإِن يَعُودُوا، اگر اس کے بعد بھی یہ ایسے کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو پہلوں کی سنت، پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے، اگر وہ ایسے کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم بھی ایسے کریں گے۔ اگر یہ معافی نہیں مانگیں گے، اپنے کفر اور شرک سے باز نہیں آئیں گے، تو ہم بھی فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں کا جو طریقہ تھا، پہلے لوگوں کے ساتھ ہم نے جو معاملہ کیا تو وہ گزر چکا ہے، وہ دیکھ چکے ہو تمہارے ساتھ پھر یہی معاملہ کیا جائے گا۔ ان کو یہ کہنے کے بعد کہ بہت کچھ ظلم کیے تم نے، بہت زیادتیاں کی تم نے، بہت مسلمانوں کو شہید کیا اور ستایا تم نے، باز آ جاؤ۔ ان کو یہ خطاب کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا، اور مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں تم لڑتے رہو ان کافروں کے ساتھ، قاتلوہم، لڑتے رہو تم ان کافروں کے ساتھ، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی مسلمانوں پر ظلم اور زمین کے اندر فساد یہ باقی نہ رہے، مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا ہے وہ ظلم ختم ہو جائے۔ یہاں فتنہ سے مراد وہ فساد ہے جو کافر مسلمانوں پر ظلم کر کے جو فساد کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ لڑتے رہو، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ فتنہ باقی نہ رہے، مسلمانوں کو ان کے دین سے ورغلانا باقی نہ رہے، مسلمانوں پر ظلم کرنا باقی نہ رہے، اور اللہ کا حکم چلے، وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن جائیں، مکمل طور پر اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جائیں۔ فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ کچھ جو کچھ وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا، جان لو أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ، نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ،
صلح کی طرف آنے سے یہ منہ پھیریں، مسلمانوں کی مخالفت کو نہ چھوڑیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اچھا حمایتی ہے، اچھا مددگار ہے۔ اور جس شخص کا حمایتی اللہ تعالیٰ ہو، جس شخص کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو، بھلا اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیریں، باز نہ آئیں، فَاعْلَمُوا، تم یقین جانو مسلمانوں، ان اللہ مولاکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے۔ ان کے ساتھ لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ بہترین حمایتی ہیں اور بہترین مددگار ہیں۔ تو یہ احکام بتلائے گئے، اور غزوہ بدر کے بعد کافروں سے یہ کہا گیا کہ اب شرارتیں چھوڑ کر باز آ جاؤ، تمہاری پہلی جو تمہاری شرارتیں ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ تو باز آ گئے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہ بخشی وہ اسی طرح مخالفت پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ احد سے ذلیل ہو کر واپس ہوئے۔ احد کے 1 سال بعد دوبارہ پورے عرب کو، ساری اقوام متحدہ کو جمع کر کے لے آئے مسلمانوں کے خلاف، جو 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، سارے عربوں کو، سارے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے خندق کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی۔ فرمایا کافر اگر یہ بات مان کر باز نہ آئیں تو فَاعْلَمُوا، اے مسلمانوں تم یہ جانو، ان اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا حمایتی ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ چنانچہ آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، جب مسلمان اپنے دین کے پابند ہوتے ہوئے کافروں کے ساتھ لڑیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔